السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 38. یہ تھا رئیس کا آفس، شہر کے شور سے بلند، ایک ایسی جگہ جہاں طاقت اور کنٹرول کا راج تھا. 10 دن پہلے منار فیشن کمپنی میں ہونے والے ہولناک واقعے کے بعد بھی یہاں کا ماحول معمول پر نہیں آیا تھا. فضا میں ایک نامعلوم تناؤ اور بے چینی تھی. رئیس اپنی کرسی سے اٹھا ہوا تھا، آفس میں ٹہل رہا تھا، چیتے کی طرح، قید میں بند، ہمیشہ کی طرح قیمتی ڈریس پینٹ اور کرسپی شرٹ میں ملبوس، مگر اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، جیسے اندر کی گھٹن باہر نکلنا چاہتی ہو. چہرہ غیر معمولی تناؤ کا شکار تھا، آنکھوں میں بے چینی تھی اور ایک ایسی آگ جو اندر ہی اندر سلگ رہی ہو. عروضہ اور مراد خاموشی سے ایک جانب کھڑے اسے دیکھ رہے تھے. وہ اس کے قریبی ساتھی تھے، اس کے دائیں بازو، اس کے ہر اشارے پر تیار رہنے والے. مگر اس وقت رئیس کی یہ حالت انہیں بھی پریشان کر رہی تھی. انہوں نے رئیس کو یوں بے قابو ہوتے، یوں غصے اور بے چینی میں ٹہلتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ اس کے طاقتور اور پرسکون روپ کے عادی تھے. رئیس ایک دم ٹہلتے ٹہلتے رکا. اس کی آواز دبی ہوئی مگر غصے اور بے یقینی سے بھری تھی، جیسے کوئی زخم کھلا رہ گیا ہو. 10 دن، اس نے کراہ کر کہا. اس کا لہجہ خود پر غصہ تھا. 10 دن ہو گئے ہیں اور ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ شخص کون تھا. اس نے مٹھی بھینچی. اس کی شناخت کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کون تھا جو یوں میری ناک کے نیچے آیا؟ اس کا غصہ صرف نامعلوم حملہ آور پر نہیں تھا، بلکہ اس سیکیورٹی کی ناکامی پر تھا جو اس جیسے طاقتور شخص کے لیے ناقابل یقین تھی. ہماری اتنی منصوبہ بندی، اتنے کڑے پہرے، منار کے اپنے سیکیورٹی انتظامات، اس سب کے باوجود وہ شخص کہاں سے آیا، کیسے اندر گیا، کیسے حملہ کیا؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی، کمرے کی قیمتی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی. یہ ہماری ناکامی ہے، سب سے بڑی ناکامی، ناقابل معافی. اور پھر اس کی آواز میں ایک اور طرح کا خوف شامل ہوا، ایک ایسا خوف جو اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا. اگر فجر اسے نہ مارتی، اگر اس نے وقت پر رد عمل نہ دکھایا ہوتا، اگر وہ ایک لمحے کو بھی ہچکچاتی تو... اس کا جملہ ادھورا رہ گیا. اس نے ایک زوردار سانس لی، جیسے ہوا کم پڑ رہی ہو. وہ مر گئی ہوتی. پہلی بار اس کی آواز اس قدر اونچی تھی، اس قدر جذباتی کہ مراد اور عروضہ بھی چونک گئے. اسے گھٹن ہو رہی تھی. اس نے اپنی شرٹ کا ایک اور بٹن کھولا. اسے لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو. کیمرے کی وہ ریکارڈنگ میں نے دیکھی ہے. اس نے اپنا ہاتھ سر پر پھیرا، جیسے وہ ہولناک منظر اس کے دماغ سے چپک گیا ہو. اس کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی، مگر اس میں گہری کپکپی تھی. سب نے دیکھی ہے؟ اس نے عروضہ اور مراد کو دیکھا، جیسے ان کا رد عمل جانچ رہا ہو کہ کیسے ایک اکیلی عورت یوں لڑ رہی تھی موت سے، یوں مار رہی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے. اس نے ایک گہرا سرد سانس لیا. اسے دیکھ کر رئیس جیسے موت کے سوداگر کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی ایک سرد سنسناہٹ دوڑ گئی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تناؤ تھا. فجر، وہ عورت جسے وہ ناپسند کرتا تھا، جو اس کے ہر منصوبے کے آگے دیوار بن جاتی تھی، جو اسے زج کرتی تھی، جو اس کے کنٹرول میں نہیں آتی تھی، جس نے اسے کبھی کبھی نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا. مگر وہ اس چہرے کو، اس زندہ لڑاکا چہرے کو، اس کی آنکھوں کی چمک کو زندہ رکھنا چاہتا تھا. یہ خیال بھی اسے وحشت زدہ کر دیتا تھا. یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا. عروضہ آہستگی سے آگے بڑھی. اس کی آواز میں نرمی تھی، جو اس لمحے کی شدت کو کم کرنے کی کوشش تھی. باس، پلیز خود کو ریلیکس کریں. جو ہونا تھا ہو گیا. فجر محفوظ ہے، وہ زندہ ہے. رئیس ایک دم چیختے ہوئے پلٹا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور بے چینی تھی. اس نے عروضہ کی بات سنی انسنی کر دی. ولی کہاں ہے؟ اس کا لہجہ حکم کا تھا. وہ منار گیا ہے رئیس. مراد نے فوراً جواب دیا.
اس کی آواز میں اطاعت اور ایک غیر معمولی گھبراہٹ تھی۔ رئیس نے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک اندر نہیں جا سکا؟ 3 بار ریجیکٹ ہو چکا ہے، لیکن اسے لگتا ہے آج اسے وہاں جگہ مل جائے گی۔ وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں۔ رئیس نے ایک گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی، جیسے غصے اور بے چینی کے سمندر کو اندر ہی اتار رہا ہو۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ جب آنکھیں کھولیں تو ان میں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ وہ سرخ انگارہ تھیں۔ چہرے پر شاندار شخصیت کا روب تھا، مگر ان آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ اندر کتنا طوفان برپا تھا۔ اس کی شاندار شخصیت اس وقت غضبناک لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے ہی مراد اور عروضہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ اس کے ساتھی ضرور تھے، مگر اس کے اس روپ سے، اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ یہ ایسا خوف تھا جو احترام سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ یقیناً سونیا سلطان کا کام ہے، رئیس نے سرد ڈو ٹوک لہجے میں کہا، جیسے کوئی حتمی فیصلہ سنا رہا ہو۔ اس کی آواز میں ذرا سی بھی لچک نہیں تھی۔ اس نے اپنا بدلہ لیا ہے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ اس نے مٹھی بھینچی، اس کے ناخن ہتھیلی میں گڑ گئے۔ اور وہ خپتی عورت پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ وہ تب تک نہیں رکے گی جب تک وہ فجر کو جان سے نہ مار دے۔ وہ فجر کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس نے عروضہ اور مراد کو دیکھا۔ ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا، بہت جلد، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ وار کرے۔ اس کی آواز میں عزم تھا اور ایک ایسی ملکیت کا احساس جو عجیب تھا، جیسے فجر اس کی ملکیت تھی اور کوئی اور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسے نقصان پہنچانے کے سارے حق صرف اسے تھے۔ اور فجر؟ اس نے بہت ہٹ دھرمی کر لی، بہت دور چلی گئی، میرے کنٹرول سے باہر۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوئیں۔ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا، یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ اس نے ایک زوردار سانس خارج کی۔ مجھے اسے اپنے ساتھ جوڑنا ہی ہوگا، اپنی مٹھی میں لانا ہی ہوگا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جما کر۔ اس کے چہرے پر اب پہلے جیسی بے چینی نہیں تھی، صرف حد درجہ سنجیدگی اور ایک سرد عزم تھا، جیسے اس نے کوئی حتمی ناقابل تغیر فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ ایک ایسی شطرنج کی بساط دیکھ رہا تھا جس میں فجر مہرہ نہیں تھی۔ وہ خود ایک کھلاڑی بن گئی تھی اور اب وہ اسے اپنے کھلاڑیوں میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ایسی حالت اور پھر آخری بات سن کر مراد سے رہا نہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سوال رئیس کے غصے کو بھڑکا سکتا ہے۔ یہ ایک خطرہ مول لینا تھا، مگر سوال بہت بڑا تھا، ایک ایسا سوال جو سالوں سے ان سب کے ذہنوں میں بے چین تھا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو رئیس؟ مراد نے ہمت کر کے دبی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی یہ سوال تھا۔ جب سے وہ فجر معراج سامنے آئی ہے، 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، تم نے اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے بچایا، پھر آزاد چھوڑ دیا۔ کبھی اسے اہمیت دی، کبھی نظر انداز کیا، پھر اسے خود سے دور رکھا۔ اب تم اسے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ اس عورت سے تمہیں کیا چاہیے؟ تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ مراد کے سوال نے پل بھر کے لیے رئیس کو ساکت کیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرد عزم ایک لمحے کو ڈگمگایا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب شاید خود رئیس کے لیے بھی مکمل طور پر واضح نہیں تھا، یا جسے وہ کسی کے سامنے، یہاں تک کہ اپنے وفادار ساتھیوں کے سامنے بھی پوری طرح ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مراد کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک گہری، انکہی داستان چھپی تھی۔ اس کا چہرہ ایک ایسے راز کی طرح تھا جسے پڑھنا مراد اور عروضہ کے بس میں نہیں تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ رئیس کا راز، اس کی خواہش اور اس کا خطرناک ارادہ فضا میں کسی وزنی شے کی طرح معلق ہو گیا تھا۔ خاموشی کئی پل تک برقرار رہی۔ مراد اور عروضہ، جو رئیس کے ہر موڈ سے واقف تھے، اس غیر معمولی سکوت اور رئیس کے چہرے پر آنے والے لمحاتی تغیر کو دیکھ کر سانس روکے کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی سرحد پر کھڑے ہیں جہاں رئیس کا عام کاروباری روپ ختم ہو جاتا تھا اور اس کی شخصیت کی گہرائی شروع ہو جاتی تھی۔ رئیس کی آنکھوں میں طوفان برپا تھا، بظاہر پرسکون، سمندر کے نیچے چھپی لہروں کی طرح۔ پھر آہستہ سے
جیسے کسی گہری طویل سوچ سے باہر نکل رہا ہو۔ وہ اپنی قیمتی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدم دھیمے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اپنی بڑی بھاری میز تک آیا۔ میز کے کنارے پر پہنچ کر وہ رکا اور اس پر دونوں ہاتھ جما کر ہلکا سا جھکا۔ اس کا سر تھوڑا نیچے تھا۔ اس کی آواز گہری تھی۔ اس میں ایک عجیب سا اعتراف تھا، ایک سرگوشی جیسی جو کمرے کی پرسکون فضا میں گونجی۔ وہ چہرہ، اس نے کہا، جیسے خود سے مخاطب ہو، جیسے وہ کسی بہت پرانے، بہت تکلیف دہ راز کو زبان دے رہا ہو۔ فجر کا چہرہ، وہ میری کمزوری ہے۔ عروضہ اور مراد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ رئیس کے منہ سے کمزوری کا لفظ سننا ان کے لیے اتنا ہی غیر متوقع تھا جتنا سمندر کا خشک ہو جانا۔ رئیس جو طاقت اور بے رحمی کا دوسرا نام تھا، کمزور کیسے ہو سکتا تھا؟ اور وہ بھی ایک عورت کے چہرے سے؟ میں نے اس چہرے کو سالوں دیکھنے کی چاہ کی ہے۔ رئیس کی آواز میں ایک پرانی پیاس تھی، ایک ایسی تڑپ جو سالوں پرانی تھی۔ لیکن اس کے لہجے میں ایک دم سفاک نفرت بھر گئی۔ لیکن اس چہرے سے مجھے شدید نفرت ہے۔ اس کی بات میں تضاد تھا، ایک ایسا ناقابل فہم تضاد، ایک ایسی الجھن جسے مراد اور عروضہ کسی صورت سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی چہرے کی چاہ بھی کرتا تھا اور اس سے شدید نفرت بھی کرتا تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا؟ کیسا جذبہ؟ رئیس سیدھا ہوا۔ اس نے میز سے ہاتھ ہٹایا اور اب ان کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں وہی سرخ انگارہ جل رہا تھا، مزید شدت سے۔ فجر منار جیسی نہیں ہے، وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا پوشیدہ فخر تھا، جیسے وہ اس کی تعریف نہیں بلکہ اپنی کسی دریافت کا اعلان کر رہا ہو۔ وہ میرے جیسی ہے، اس کے ہاتھ میری طرح خون سے رنگے ہیں۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ اس کا وجود کمرے میں پھیلنے لگا۔ وہ پوری دنیا سے لڑ رہی ہے، اس نے کہا۔ آواز میں طاقت تھی۔ وہ پوری دنیا سے ٹکرا کر دنیا کو پاش پاش کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ وہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں، کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ وہ اپنے راستے خود بناتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے تعریف کا تاثر آیا، ایک ایسی مسکراہٹ جو خطرناک تھی۔ لیکن وہ رکا اور اس کے لہجے میں ایک دم سرد، شفاف غصہ بھر گیا۔ وہ جب مجھ سے ٹکراتی ہے، جب وہ میری انا کو للکارتی ہے اور جب وہ مجھے چیلنج کرتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے مٹھی بھینچ کر میز پر زور سے ماری۔ آواز بلند ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں وہ صرف میرے سامنے جھکے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا مطالبہ تھا جو کسی بادشاہ کا ہو سکتا تھا۔ چاہے اس کی جو بھی پہچان ہو، چاہے وہ آج جو بھی بن گئی ہو، وہ میری ذات کو جانے، وہ سمجھے کہ میں کون ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سے جبر کا امتزاج تھا۔ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ وہ میرے لیے بنی ہے، صرف میرے لیے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں چاہتا ہوں وہ ہمارے رشتے کو پہچانے، جو بھی وہ رشتہ ہے، اور پھر اسے قبول کرے، دل سے قبول کرے۔ آپ اسے خود کیوں نہیں بتا دیتے؟ عروضہ نے آہستہ سے ہمت کر کے پوچھا۔ یہ سب سے سیدھا راستہ تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ رئیس کے لیے کوئی چیز سیدھی نہیں ہوتی۔ رئیس نے عروضہ کی بات سن کر ضبط سے آنکھیں میچیں۔ اس کے چہرے پر اذیت کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ نقطہ تھا جو اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا، ایک ایسا زخم جو کبھی مندمل نہیں ہوا۔ اس کے جبڑے بھنچ گئے۔ میں اسے سچائی نہیں بتا سکتا۔ اس کی آواز دبی ہوئی تھی، کرب سے بھری ہوئی۔ وہ مجھ سے نفرت کرے گی، سچ جاننے کے بعد وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، ان میں خوف تھا، وہ خوف جو رئیس جیسی شخصیت میں شاذ و نادر ہی آتا تھا، وہ خوف جو اسے راتوں کو جگاتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چہرہ اسے دھوکہ دے۔ وہ ایک اور دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ تک خود آئے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خواہش، ایک جنون تھا۔
مجھے خود قبول کرے بغیر کسی جبر کے، وہ مجھے سمجھے، وہ سمجھے کہ ہم دونوں ماضی سے جڑے ہیں، کہ ہمارا ملنا محض اتفاق نہیں، کہ ہمارا ساتھ مقدر ہے۔ عروضہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ایک ایسی حقیقت بیان کی جو رئیس کے لیے کسی تلوار کی دھار جیسی تھی۔ باس، سچائی جاننے کے بعد وہ آپ کو کبھی قبول نہیں کرے گی، شاید مزید نفرت کرے، آپ کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہ کرے۔ عروضہ کے الفاظ رئیس کے دل میں کسی زہر آلود نوکدار چیز کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس کے پورے جسم میں ایک ایسی اذیت کی لہر دوڑ گئی جو جسمانی درد سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس کا چہرہ تناؤ سے بگڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ بالکل اکیلا اور بے بس دکھائی دیا، پھر ایک جھٹکے سے وہ سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت کی جگہ غضب اور سرد عزم نے لے لی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، اس کی آنکھیں غضبناک تھیں۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا اپنی بڑی چمچماتی کرسی تک آیا اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت پر ہاتھ رکھ کر یہ یقین دہانی کر رہا ہو کہ وہ اب بھی اس کا مالک ہے۔ اس کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیلی۔ اس کی آواز اب سرد، سخت اور فیصلہ کن تھی۔ اس میں کوئی الجھن نہیں تھی، صرف اٹل ارادہ۔ اسی لیے اس نے کرسی پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ کسی مجسمے کی طرح سخت تھا، اب میں اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا ہوں، ایسے کہ وہ چاہ کر بھی مجھ سے دور نہ جا سکے، ایسے کہ اس کا ہر فیصلہ میری مرضی کے تابع ہو۔ اس نے ہاتھ سامنے کیا اور پھر اس کی مٹھی بنائی یوں جیسے فجر معراج کو قید کر لیا ہو۔ آپ تو اس سے محبت نہیں کرتے، پھر یہ سب کیوں؟ عروضہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ اسے رئیس کا یہ جذبہ، یہ نفرت، یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسا جنون تھا جو محبت کے بغیر وجود رکھتا تھا؟ رئیس نے ایک لمحے کو عروضہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ پوچھ رہا ہو، کیا تم جانتی ہو؟ پھر اس نے سر جھٹکا اور آگے کی جانب دیکھا۔ گویا اس کی نظر میں مستقبل کا نقشہ تھا، ایک ایسا نقشہ جس میں فجر اس کے تابع تھی۔ محبت؟ اس نے دہرایا، جیسے یہ لفظ اس کے لیے بے معنی ہو، یا شاید وہ اس لفظ کو کسی اور تعریف سے جانتا تھا۔ وہ پہلی عورت ہے عروضہ جو مجھے ٹکر دے رہی ہے۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، ایک ایسی تلخی جو گہری تھی، جو میری انا کو پاش پاش کرتی ہے، میری طاقت کو چیلنج کرتی ہے۔ اس نے اپنے آفس کے باہر پھیلے شہر کی جانب اشارہ کیا۔ پوری دنیا میری قائل ہے، پوری دنیا کو میری ضرورت ہے، میرے اشاروں پر چلتی ہے، میرے سامنے سر جھکاتی ہے، صرف اسے نہیں، صرف فجر معراج کو نہیں۔ اس نے مٹھی بھینچی، اس کی رگیں ابھر آئیں۔ مجھے انا پرست عورتیں نہیں پسند، وہ میری برتری تسلیم نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں میں آگ مزید بھڑک اٹھی، ایک جنون کی آگ۔ اسے میری برتری تسلیم کرنی ہوگی، اسے ماننا ہوگا کہ میں کون ہوں، اسے ماننا ہوگا کہ میرے بغیر، میرا سایہ اس پر نہ ہو تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو وہ ہے، سب میری وجہ سے ہے۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی، اس میں ایک خوفناک جنون تھا، ایک بادشاہ کا اعلان جو اپنی سلطنت پر مکمل قبضہ چاہتا ہو۔ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ وہ گویا ہوا، جیسے اپنی طاقت کو محسوس کیا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، اور اسے فجر معراج کو، اسے میرے آگے جھکنا ہوگا، چاہے جیسے بھی ہو، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی آواز میں ایسی تاثیر تھی، ایسی طاقت، ایسا جبر کہ کمرے کی فضا میں کپ کپی طاری ہو گئی، جیسے دیوانے اور ہوا خود آنے والے وقت کے قہر سے، رئیس کے جنون اور ارادے سے لرز اٹھی ہوں۔ عروضہ اور مراد خاموشی سے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ رئیس نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ فجر کی زندگی میں اب ایک نیا، کہیں زیادہ تاریک اور خطرناک طوفان آنے والا تھا، رئیس اورنگزیب کا طوفان۔ سونیا سلطان نے ٹھیک کہا تھا، وہ اسے سب سے بچانا چاہتا تھا تاکہ خود مار سکے۔ منار فیشن کمپنی دوبارہ کھل چکی تھی۔ عمارت کی دیواروں پر فضا میں 10 دن پہلے کا ہولناک واقعہ گہری سانسوں کی طرح بسا ہوا تھا۔ سناٹا پہلے جیسا نہیں تھا،
اب اس میں ایک عجیب سا تناؤ اور بے چینی شامل تھی۔ اس کے باوجود باقاعدہ کام شروع ہو چکا تھا۔ فجر اپنے آفس میں بیٹھی تھی، کام میں منہمک۔ اس کے سامنے پروجیکٹس کی فائلیں کھلی تھیں جن پر لگے داغوں کو وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پر وہی گہرا سکون تھا جو اس رات کے بعد اس کا مستقل ساتھی بن گیا تھا، مگر آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی، وہ بجھی بجھی سی تھی، جیسے بہت کچھ دیکھ کر تھک گئی ہوں۔ اس نے بال معمول کے مطابق پیچھے پونی ٹیل میں باندھ رکھے تھے اور وہ ایک سادہ مگر نفیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ صفدر کچھ دیر پہلے ہی نئے وینڈر کے حوالے سے ٹینڈر کی بات کر کے گیا تھا، وہ بھی پریشان تھا، مگر فجر کو یوں کام میں مصروف دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ فجر کی پوری توجہ کام پر تھی۔ وہ ایک فائل میں کچھ نوٹ کر رہی تھی، تبھی اس کے آفس میں رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ HR ڈپارٹمنٹ سے کال تھی۔ فجر نے ہاتھ میں پکڑا، پین نیچے رکھا اور فون اٹھایا۔ اس کی آواز معمول کے مطابق پیشہ ورانہ تھی۔ یس۔ دوسری طرف سے HR مینیجر کی آواز آئی۔ میم، ولی اورنگزیب PA کی پوزیشن کے لیے دوبارہ آئے ہیں، انٹرویو کے لیے۔ ان کی فائل میرے پاس ہے۔ ولی اورنگزیب، یہ نام اسے یاد تھا۔ وہی نوجوان جو گزشتہ مہینے میں 3 بار PA کی جاب کے لیے اپلائی کر چکا تھا اور ہر بار ریجیکٹ ہوا تھا۔ ایک عجیب سی ضد تھی۔ فجر نے ایک گہری سانس لی۔ ایک لمحے کو ہچکچاہٹ ہوئی۔ اس واقعے کے بعد کسی نئے شخص کو، ایک مرد کو، اتنی قریب کی پوزیشن پر رکھنا، اس کا ذہن اندیکھے خدشات سے بھر گیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ اندر بھیج دو۔ چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ فجر اپنی کرسی پر بیٹھی رہی، فائلوں پر نظریں جمائے، مگر کان دروازے پر تھے۔ دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ سیاہ پینٹ اور کافی رنگ کی ڈریس شرٹ پہنے وہ سیدھا کھڑا تھا، پورے قد سے، پورے اعتماد انداز۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو تجسس اور عزم کا امتزاج تھی۔ فجر نے اس سے بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی رہی اور اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں سردی تھی، ایک ایسی بے رخی جو وہ عام طور پر اختیار کرتی تھی۔ ولی اورنگزیب، اس نے براہ راست پوچھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب کیسے آنا ہوا؟ مجھے لگا تم نے ہمت ہار دی ہوگی۔ ولی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں میڈم، پہلے بھی عرض کیا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں اب یہ جاب دے دوں گی؟ فجر نے اس کے عزم کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست سوال کیا۔ اس کا لہجہ چیلنج کر رہا تھا۔ 3 بار ریجیکٹ ہونے کے بعد؟ ولی کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر بولا۔ اب اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ میڈم، جو کچھ یہاں کچھ دن پہلے ہوا۔ فجر کی آنکھوں میں ایک پل کو سختی آئی۔ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا اس جاب سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا، براہ راست۔ اس حادثے کے بعد منار کو اب صرف ایسے لوگ نہیں چاہیے جو فائلیں سنبھالیں یا میٹنگز ارینج کریں۔ اب آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو آپ کے قریب رہیں، آپ پر نظر رکھیں، آپ کا دفاع کر سکیں جب ضرورت پڑے۔ اس کی باتیں عجیب تھیں، مگر اس رات کے بعد ایک تلخ حقیقت تھیں۔ فجر نے اکیلے موت سے جنگ لڑی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ ولی کیا کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کس طرح کے لوگ چاہیے؟ فجر نے سوال کیا۔ اس کی آواز میں شک تھا۔ تمہاری قابلیت کیا ہے؟ تم PA کے انٹرویو کے لیے آئے تھے، سیکیورٹی گارڈ کے لیے نہیں۔ میری قابلیت کاغذوں پر نہیں لکھی میڈم، ولی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ خطرناک حالات میں کیسے رد عمل دینا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور میں وفادار ہوں، بہت وفادار۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ 3 بار ریجیکٹ ہونے کے باوجود واپس آیا ہوں، یہ بھی تو ایک قابلیت ہے نا؟ ثابت قدمی، وفاداری،
یہ سب اہم ہے۔ فجر نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ اس کی باتیں عجیب تھیں، غیر متوقع، مگر ان میں ایک عجیب سا وزن تھا۔ اس رات کے بعد فجر کو احساس ہوا تھا کہ دنیا کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور اسے کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ولی کا انداز، اس کا پراعتماد لہجہ، اس کی آنکھوں کی چمک، اسے لگا جیسے یہ شخص کسی اندیکھے پہلو سے واقف ہے۔ ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ فجر اپنے خیالات میں گم تھی۔ ولی خاموش کھڑا تھا، اسے دیکھتا رہا۔ کانفرنس روم میں اس کی تقریر کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی نئے شخص سے یوں سامنا کر رہی تھی۔ پھر فجر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ ولی کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا، صرف ایک ہلکی سی جنبش ہوئی جسے فجر نے محسوس کیا۔ تمہیں جاب مل جائے گی، فجر نے کہا۔ اس کی آواز اب سرد نہیں تھی، بلکہ ایک تھکی ہوئی سی قبولیت تھی۔ اسے واقعی ایک پی اے کی ضرورت تھی اور اس حادثے کے بعد یہ ضرورت بڑھ گئی تھی۔ شکریہ میڈم، وہ اپنے تاثرات چھپاتے یہی کہہ پایا۔ تم کل سے جوائن کر سکتے ہو، جیسے آپ حکم دیں۔ فجر نے فائلیں سمیٹیں۔ اب اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ وہ ایک مخصوص بات واضح کر دینا چاہتی تھی۔ اس کی آواز سرد اور دو ٹوک تھی۔ ایک بات سن لو ولی اورنگزیب، بہت غور سے۔ فجر نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہاں منار میں آفس افیئرز الاؤڈ نہیں ہیں، اس نے زور دیا۔ یہ ایک پروفیشنل جگہ ہے۔ جو بھی تمہاری پرسنل لائف ہے اسے یہاں مت لانا، یہ سب یہاں مت کرنا۔ یہاں صرف کام ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ اس کی شخصیت کو دیکھ کر یہ بات باور کرانا ضروری سمجھتی تھی۔ وہ نہ صحیح، شاید لڑکیاں اس کی طرف مائل ہوں، اس لیے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ولی کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت آئی، پھر ایک دھیمی پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ ڈونٹ وری میڈم، اس نے پرسکون ہموار لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی شرارت نہیں تھی، صرف ایک بیان۔ میں شادی شدہ ہوں۔ فجر اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ جواب اس کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ ولی وہیں کھڑا رہا، پورے اعتماد، اور اب ایک ایسا راز لیے ہوئے جس نے فجر کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ منار کے دروازے پر ایک نیا پہرے دار آ گیا تھا، اور فجر کی زندگی میں ایک نیا غیر متوقع کردار شامل ہو گیا تھا۔ کمرے میں کتابوں کی خوشبو اور تازہ کافی کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ فلک عالمگیر اپنے مخصوص آرام دہ صوفے پر نیم دراز ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ میں نظریں جمائی تھی۔ چہرے پر ایک ملی جلی سی مسکراہٹ تھی، فخر اور تھکن کا امتزاج۔ اس کی نئی کتاب پرفریب شائع ہوئے بھی چند ہی ہفتے گزرے تھے، مگر اس نے ادبی حلقوں اور نوجوان نسل میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ کتاب کے سرورق پر ایک تتلی اپنے پر کھولے اڑان بھرنے کو تیار تھی، جو ان گنت لڑکیوں کے خوابوں کی عکاسی کرتی تھی جن کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں فلک نے بے باکی سے لڑکیوں کے حق خود ارادیت، ان کے خوابوں کی تعبیر کی اہمیت اور معاشرے میں ان کی انفرادی شناخت کی جدوجہد پر قلم اٹھایا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ کس طرح صدیوں سے عورت کو محض کرداروں میں قید کر کے اس کی اصل پہچان کو مسخ کیا گیا، اور کیسے اب نئی نسل اپنی زنجیریں توڑ کر آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے کو بےتاب ہے۔ اس نے بیسٹ سیلر چارٹس پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا تھا۔ نوجوان لڑکیاں اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہی تھیں، سوشل میڈیا پر اس کے اقتباسات شیئر ہو رہے تھے، اور فلک کے ان باکس میں سینکڑوں پیغامات روزانہ آتے تھے جن میں لڑکیاں اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے پر شکریہ ادا کرتیں۔ مگر جیسا کہ فلک کی ہر دلیرانہ تحریر کا مقدر تھا، اس کی یہ کتاب بھی شدید تنقید کی زد میں تھی۔ قدامت پسند طبقے، مذہب کے خود ساختہ ٹھیکے دار اور مردانہ انا کے اسیر سبھی اس کتاب اور اس کی مصنفہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ یہ ہماری تہذیب کے خلاف سازش ہے، لڑکیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ مغربی ایجنڈا ہے۔ اس طرح کے الزامات معمول بن چکے تھے۔ اس وقت بھی فلک کے ٹیبلٹ کی اسکرین پر
ایک معروف میل بکسٹاگرامر باسط خان اپنے لائیو سیشن میں دھواں دھار تقریر کر رہا تھا۔ اس کا چینل باسط کی باتیں ہزاروں فالوورز رکھتا تھا اور وہ اکثر و بیشتر متنازع موضوعات پر اپنی ماہرانہ رائے دیتا تھا۔ آج اس کا موضوع فلک عالمگیر کی نئی کتاب تھی۔ باسط، جس کی اپنی تصویر میں وہ ایک سنجیدہ دانشور لگنے کی کوشش کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، محترمہ فلک عالمگیر صاحبہ نے اپنی اس نئی کتاب میں آزادی کا جو تصور پیش کیا ہے وہ سراسر ہماری مشرقی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ وہ لڑکیوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ وہ خاندان اور گھر کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں، اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگیں اور اپنی ایک الگ پہچان بنائیں۔ مجھے بتائیں، کیا عورت کی سب سے بڑی پہچان ایک اچھی بیٹی، ایک وفاشار بیوی اور ایک شفیق ماں ہونا نہیں ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں فلک کی کتاب کا ایک فرضی اقتباس پڑھا۔ لڑکیاں اپنے فیصلے خود کریں گی، اپنا کیریئر خود چنیں گی، اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب خود کرنے کی صلاحیت رکھیں گی۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی کل کو وہ کہیں گی کہ ہمیں خاندان کی بھی ضرورت نہیں، معاشرے بھی اہم نہیں، ہم اکیلی ہی سب کچھ کر لیں گی۔ یہ انفرادیت نہیں، یہ خود غرضی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں کچھ لوگ باسط کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ صحیح کہا باسط بھائی، ایک صارف نے لکھا۔ فلک عالمگیر ہمیشہ سے فتنہ پھیلاتی آئی ہیں۔ ایک اور نے لکھا، یہ عورتیں آخر چاہتی کیا ہیں؟ گھر میں سکون سے کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ فلک نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہر بار جب عورت کے حقوق، اس کی آواز یا اس کی شناخت کی بات ہوتی، اسے اسی قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہی ہے۔ باسط کی آواز مزید بلند ہوئی۔ اور یہ خواب، کون سے خواب؟ کیا صرف ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننا ہی خواب ہوتا ہے؟ ایک نیک اور صالح نسل کی پرورش کرنا، ایک پرسکون گھر بنانا، کیا یہ کوئی معمولی خواب ہے؟ فلک صاحبہ جیسی لکھاریاں ہماری نوجوان نسل کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، ایک ایسی چکا چوند کی طرف دھکیل رہی ہیں جہاں سوائے شراب کے کچھ نہیں۔ وہ انہیں آزادی کے نام پر بے راہ روی کا درس دے رہی ہیں۔ فلک نے ٹیبلٹ کی اسکرین کو مدھم کر دیا۔ باسط کا چہرہ اور اس کی آواز پس منظر میں کہیں گم ہو گئے۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور ان گنت چہرے اس کے تصور میں ابھر آئے۔ وہ لڑکیاں جنہوں نے اس کی کتاب پڑھ کر پہلی بار اپنے وجود کی اہمیت کو محسوس کیا تھا، جنہوں نے اپنے اندر اپنے خوابوں کو پرواز دینے کی ہمت کی تھی، جنہوں نے اپنی شناخت کی تلاش کا سفر شروع کیا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ جنگ ابھی باقی ہے، اس نے خود سے کہا، اور جب تک ایک بھی لڑکی اپنے خوابوں کو تعبیر دینے سے محروم ہے، جب تک ایک بھی آواز خوف کے مارے خاموش ہے، میرا قلم چلتا رہے گا۔ آزادی کی یہ دستک ہر دہلیز تک پہنچ کر رہے گی۔ اس نے ٹیبلٹ ایک طرف رکھا اور کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی میں جھانکنے لگی، جہاں دور کہیں شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ ہر روشنی اسے ایک امید، ایک خواب کی مانند لگی، اور وہ جانتی تھی کہ ان خوابوں کو روشن رکھنے کے لیے اسے تنقید کے یہ طوفان جھیلتے رہنا ہوگا، اور وہ خود یہ جنگ لڑ کر یہاں تک پہنچی تھی۔ اس نے اپنی پہچان کی راہ خود چنی تھی۔ اگر وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی، لکھنا چھوڑ دیتی، تو وہ لڑکیاں جو اس کی کتابوں سے اپنی سمت درست کر رہی تھیں، وہ یوں ہی رہ جاتیں۔ محبت اپنی جگہ، ذمہ داری اپنی جگہ، اور وہ یہ ذمہ داری کبھی چھوڑنے والی نہیں تھی۔ ولی اورنگزیب نے گہری سرمئی پینٹ پہنی ہوئی تھی، سفید شرٹ اور ایک سیاہ سادہ ٹائی۔ اس کے بال صفائی سے بنے تھے اور چہرے پر ایک پرسکون، تقریباً لا تعلق سا تاثر تھا۔ وہ HR مینیجر سارا کے پیچھے چلتا ہوا فجر کے شاندار وسیع و عریض دفتر میں داخل ہوا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ ڈاکیومنٹیشن ہو چکی تھی، کانٹریکٹ سائن ہو چکا تھا اور اس نے اپنی جاب کا آغاز کر دیا تھا۔ فجر معراج اپنی بڑی سی آبنوسی میز کے پیچھے بیٹھی تھی، ایک ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے کچھ ڈیزائن کر رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔
فجر نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ان میں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی نہ ناگواری، صرف ایک سرد مہری۔ سارا، آپ جا سکتی ہیں۔ سارا نے شکر گزاری سے سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ فجر چند لمحے خاموشی سے ولی کو دیکھتی رہی، جیسے کسی عجائب گھر کے نمونے کا معائنہ کر رہی ہو۔ پھر وہ بولی، میری توقعات بہت زیادہ ہیں۔ مجھے وقت کی پابندی، ہر کام میں پرفیکشن اور مکمل رازداری چاہیے۔ آپ میرے شیڈیول، میری کالز، میری میٹنگز اور ہر اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے جو میں آپ کو سونپوں گی۔ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی غیر ضروری بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیا یہ واضح ہے؟ بالکل واضح میڈم، اس نے ازلی سکون سے جواب دیا۔ اس کے اندر کہیں ایک پرانی یاد نے سر اٹھایا۔ فجر کا یہی انداز، یہی تیور، جب وہ کسی چیز پر فوکس کرتی تھی، بس اب اس میں ایک اضافی تلخی اور سرد مہری آ گئی تھی، اور وہ یوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا جیسے یہ اس کا شیوا رہا ہو، بس جیسے اس کی یہی پہچان ہو۔ فجر نے میز کی دراز سے ایک موٹی فائل نکالی۔ یہ پچھلے 2 سال کے آرکائیوز ہیں۔ انہیں ڈیجیٹلائز کرنا ہے، کیٹاگرائز کرنا ہے، اور ہم ہر اہم ایونٹ کی سمری بنانی ہے۔ مجھے یہ کام کل شام تک چاہیے۔ اس نے فائل میز پر اس طرح رکھی جیسے کوئی بوجھ اتار رہی ہو۔ ولی نے فائل اٹھائی۔ یہ واقعی ایک بڑا کام تھا۔ ہو جائے گا۔ فجر کی بھویں حیرت سے اوپر اٹھیں۔ کل شام تک؟ آپ کو اندازہ ہے یہ کتنا کام ہے؟ جی اندازہ ہے، اور یہ ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ کیا آپ چاہیں گی کہ میں یہیں بیٹھ کر کام کروں یا میرا کوئی الگ کیبن ہے؟ مس سارا آپ کو بتا دیں گی۔ وہ سر ہلا کر باہر نکلنے لگا۔ اور یاد رہے، آپ میرے فل ٹائم پی اے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے، 7 دن۔ مجھے جب ضرورت ہوگی آپ کو دستیاب ہونا ہوگا، چاہے دن ہو یا رات۔ میں بہانے نہیں سن سکتی کہ آپ کی بیگم ناراض ہے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ دروازے کے قریب کھڑے شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جسے اس نے کمال رازداری سے چھپا لیا۔ مجھے معلوم ہے میڈم۔ واللہ کتنا فرما بردار لگ رہا تھا وہ۔ ایڈمبرا کی ہوائیں دیکھ لیتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے یہ نوکری قبول کی ہے، اس نے جواب دیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فجر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس شخص میں کچھ تھا، کچھ ناقابل بیان حد تک پریشان کن اور کسی انجانی حد تک مایوس۔ اس نے جھٹک کر یہ خیال ذہن سے نکالا، یہ بھی چند دن کا مہمان ہے۔ اس نے خود سے کہا، دیکھتے ہیں کب تک ٹکتا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ٹکنے کے لیے ہی آیا تھا۔ اس کا آخری دن کبھی آخری نہیں ہوا۔ وہ منار میں رچ بس گیا۔ ہر چیز پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے فجر کے کافی کام آسان کر دیے تھے۔ وہ اس کی پریشانی اس سے پہلے بھانپ لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ فجر اس کے کام سے مطمئن ہوتی چلی گئی۔ وہ بدتمیز نہیں تھا، اور نہ ہی ہٹ دھرم تھا، اور نہ ہی مردوں کی طرح اس پر نظریں تانے رکھتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ فجر جب بھی اسے دیکھتی الجھ جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی آواز اسے ولیم کی یاد دلاتی تھی، مگر اس کا وجود اور اس کی شناخت بالکل الگ تھی۔ پہلے پہل وہ الجھی رہی، اور پھر اس نے ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ شخص صرف ولی تھا، ولی اورنگزیب، اس کا پرسنل اسسٹنٹ، جو ہر طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا، اور یہ کافی تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک خاص کاسٹیوم پر کام کر رہی تھی۔ یہ شیڈو کوئن نامی کردار کے لیے تھا، جو پر اسرار اور طاقتور ہے۔ وہ ایک فیبرک کے فال سے مطمئن نہیں تھی اور اسے بار بار سیٹ کر رہی تھی، مگر وہ ویسا گر نہیں رہا تھا جیسا اسے چاہیے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ولی اس کے قریب ہی کھڑا سسٹ کر رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سلک ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے؟ اسے بہنا چاہیے تھا، یوں جم نہیں جانا چاہیے۔ ولی قریب آیا۔ وہ کاسٹیوم اور فیبرک کو غور سے دیکھنے لگا، ایک ماہر کی نظر سے۔ وہ جانتا تھا یہ کون سا فیبرک ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے۔ پچھلے 6 ماہ اس نے رئیس ٹیکسٹائل میں یہی تو کیا تھا، خود کو یہاں آنے کے لیے تیار کیا تھا۔ دراصل یہ کوئی نیا فیبرک تھا جس میں ایک خاص قسم کا سٹارچ استعمال ہوا تھا۔
اگر اجازت ہو تو، اس نے کہنے کے لیے منہ کھولا۔ ہاں بولو، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولی۔ یہ والا سلک، اس میں ایک خاص قسم کا فنش ہے، اگر اسے ہلکے گرم پانی سے ایک بار گزار لیں تو یہ نرم ہو جائے گا اور اس کا فال بہتر ہو جائے گا۔ فجر نے کام روک کر ولی کی طرف دیکھا، حیرت سے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے ایسے فیبرکس پر تھوڑا کام کیا ہے، جب میں ڈیزائن کی بنیادی چیزیں سیکھ رہا تھا، تجربہ ہو گیا۔ تب فجر کو یاد آیا اس نے بتایا تھا کہ وہ فارغ وقت میں ڈیزائن کی بنیادی چیزیں سیکھ رہا ہے، مگر یہ علم بنیادی نہیں ہے، یہ تجربہ تھا۔ تم پی اے ہو، تمہیں فیبرکس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہو سکتا۔ میڈم، میں نے شوقیہ طور پر کافی چیزیں سیکھی ہیں اور میرا مشاہدہ تھوڑا تیز ہے، مجھے لگا شاید یہ مددگار ہو۔ فجر کچھ دیر سوچتی رہی، اس کے چہرے پر تذبذب تھا۔ اسے ولی کا مشورہ ناگوار گزر رہا تھا، مگر اس کے دماغ کا ایک حصہ مان رہا تھا کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریشم خراب نہ کر دینا، بہت مہنگا ہے۔ وہ ہٹ گئی۔ اس کی بات سن کر ولی مسکرایا۔ خراب نہیں ہوگا، میں خود کر دیتا ہوں۔ اس نے احتیاط سے فیبرک کا مطلوبہ حصہ لیا اور اسے اسٹوڈیو کے ایک طرف لے گیا جہاں واش بیسن تھا۔ وہ بڑے سلیقے سے اسے ہینڈل کر رہا تھا۔ فجر اسے دیکھتی رہی۔ اس کے کام کرنے کے انداز میں ایک خاص مہارت تھی۔ یہ کسی پی اے کا کام کرنے والے کا انداز نہیں ہے، یہ کسی ڈیزائنر کا انداز تھا۔ جب وہ فیبرک کو واپس لایا تو فجر خود حیران رہ گئی تھی۔ فیبرک واقعی پہلے سے بہت نرم اور بہتر فال دے رہا تھا۔ یہ تو کام کر گیا، وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے کہا تھا نا۔ ولی اس کے قریب کھڑا رہا۔ وہ کاسٹیوم کو دیکھتا رہا۔ ویسے یہ شیڈو کوئن کاسٹیوم بہت زبردست ہے، خاص طور پر کالے اور گہرے نیلے رنگ کا امتزاج۔ ہاں، مجھے لگتا ہے یہ شوٹ میں بہت اثر انگیز لگے گا۔ وہ پہلے سے نرم پڑ چکی تھی۔ یہ والا پیچ، اس میں تھوڑی اور گہرائی لا جا سکتی ہے۔ اگر اس پر ہلکے سرمئی دھاگے کا ٹچ دیا جائے تو یہ پراسرار روشنی اور سائے کا اثر دے گا، جیسا کہ ایک ملکہ جو سائے میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ کاسٹیوم کے ایک مخصوص حصے کو پکڑ کے بولا۔ اس کی بات سن کر فجر جیسے ساکت ہوئی۔ تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ یہ تو بہت خاص خیال ہے۔ وہ کاسٹیوم پر نظریں جمائے کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، دراز قد فجر کے قریب کھڑا۔ وہ مزید دراز قد لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جیسے مکمل کر رہے تھے، مگر یہ منظر صرف وہاں موجود بے جان کاسٹیوم دیکھ سکتے تھے۔ بس یوں ہی میں نے جب اس کاسٹیوم کو دیکھا تو مجھے ایک ملکہ کا خیال آیا جو سائے میں رہتی ہے، مگر اس کی طاقت نظر آتی ہے۔ یہ سرمئی ٹچ، مجھے لگا شاید یہ اس کی پراسراریت کو بڑھا دے۔ فجر اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر رنگ آ جا رہا تھا۔ اس شخص کو اس کے قریب دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی بے چینی جو خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور نامعلوم جذبے کی وجہ سے تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اسٹوڈیو روم سے باہر نکل گئے تھے۔ منار میں کام پورے زور و شور سے جاری تھا۔ ان کے کلیکشن کی لانچ اور فوٹو شوٹ، جس پر فجر کے حملے سے پہلے کام چل رہا تھا، اب اس پر مزید کام کیا جا رہا تھا۔ اس میں مزید کاسٹیومز ایڈ کیے گئے تھے اور انہیں بہترین شکل دی جا رہی تھی۔ فی الوقت کسی کے پاس سر جھکانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ یہ لانچ اور فوٹو شوٹ ان کی کھوئی ساکھ مزید بڑھا سکتا تھا، اس لیے پورا منار ناک کام میں ڈوبا تھا۔ فجر چاہے ڈائن تھی، مگر اسے اپنے ملازمین بہت عزیز تھے۔ جو 2 مارے گئے وہ ان کے غم کو نہیں بھولی تھی۔ ان کا رد و عمل تو نہیں تھا، پھر بھی وہ ان کے خاندانوں کی ہر طرح سے مدد کر رہی تھی۔ وہ اپنے تمام ڈیزائنرز کی رائے سنتی اور پھر جو زیادہ بہترین ہوتا وہ کیا جاتا۔ اس لیے اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی 80% اسٹاف پورے دل سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس لیے آج منار میں ایک اہم فیصلہ کیا جانا تھا اور جس پر مستقبل کا انحصار تھا۔ میٹنگ روم شیشے کی دیواروں اور ایک بڑی پالش شدہ میز سے آراستہ تھا۔ فجر صفدر، جنید، لیگل ایڈوائزر، جس نے 1 سال پہلے لکس چھوڑ کر منار جوائن کیا تھا،
اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز میز کے گرد بیٹھے تھے، جن میں ثنا افندی ہیڈ آف ڈیزائن، احمد داؤد مارکیٹنگ ہیڈ اور سمیرہ رسول پروڈکشن مینیجر کے ساتھ ساتھ پروجیکٹس مینیجر، فائنانس ٹیم سبھی وہاں موجود تھے۔ ماحول باقاعدہ اور قدرے تناؤ کا شکار تھا۔ ولی اپنے نوٹس پیڈ کے ساتھ فجر کی کرسی کے پیچھے تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا۔ اجلاس کا موضوع منار کے لیے نئے فیبرک وینڈر کا انتخاب تھا، جو کہ اب تک ہاشمی ٹیکسٹائل تھا، لیکن منار میں ہونے والے حادثے کے بعد ان کے تیور بدل گئے تھے۔ سپلائرز میں مسئلے آ رہے تھے، اس لیے ٹینڈر جاری کیا گیا تھا اور نئے ٹینڈرز منگوائے گئے تھے۔ ٹینڈر جاری کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی منصوبے، سامان کی فراہمی یا خدمات کے حصول کے لیے سرکاری یا نجی ادارے کی جانب سے باضابطہ پیشکش یا بولی طلب کرنا۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے تحت مختلف کمپنیاں یا افراد اس کام کو کرنے یا مطلوبہ چیزیں فراہم کرنے کے لیے اپنی قیمتیں اور شرائط پیش کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ایڈ لگانا اور پھر درخواستیں وصول کرنا ہوتا ہے۔ صفدر کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اجلاس کا آغاز اسی نے کیا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نئے فیبرک پارٹنر کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے پاس کئی اپلیکیشنز آئی ہیں اور ہم نے ان کا جائزہ لیا ہے، جن میں سے ایک نام خاص طور پر قابل غور ہے، رئیس ٹیکسٹائل۔ اس نام پر فجر کا چہرہ ہلکا سا متغیر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک آئی جو فوراً بجھ گئی۔ اس کے ہونٹ بجھ گئے۔ وہ اس نام کی یہاں موجودگی سے واضح طور پر ناخوش تھی۔ ولی خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ فجر کے چہرے پر آنے والے تاثرات کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ رئیس ٹیکسٹائل اس وقت انڈسٹری میں ٹاپ پر ہے۔ ان کا معیار، وقت کی پابندی اور ویرائٹی بے مثال ہے۔ ان کے ساتھ پارٹنرشپ سے منار کی ساکھ اور پروڈکشن کی کوالٹی بہت اوپر جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بلا جھجک ان کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ان میں سے کچھ اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے تھے، جو سب رئیس ٹیکسٹائل کے حق میں تھا۔ رئیس ٹیکسٹائل ایک بڑا نام ہے۔ اس سے ہمارے بین الاقوامی کلائنٹس پر بھی اچھا اثر پڑے گا، اور ان کے پاس وہ خاص قسم کے فیبرکس ہیں جو ہمیں اپنے فینٹیسی کاسٹیومز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی اور وینڈر کے پاس وہ ویرائٹی نہیں۔ مارکیٹنگ ہیڈ احمد داؤد نے اضافہ کیا۔ فجر خاموشی سے سب کی بات سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مضبوط ارادے کی جھلک تھی، مگر وہ جمہوری انداز میں سب کی سننا چاہتی تھی۔ جب سب اپنی رائے دے چکے تو پھر وہ بولی، میں آپ سب کی رائے کا احترام کرتی ہوں، اور میں تسلیم کرتی ہوں کہ رئیس ٹیکسٹائل کے بزنس فوائد ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر ان کے ساتھ کام کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میرے کچھ ٹرسٹ ایشوز ہیں۔ صفدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے فجر، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں، یہ بزنس کا فیصلہ ہے۔ رئیس ٹیکسٹائل اس وقت ہمارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ آپ کو کیا ایشوز ہیں؟ وہ فوراً بولا، میرے ایشوز کافی ہیں صفدر، اور وہ صرف بزنس تک محدود نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر موضوع بدلتے ہوئے کہا، مگر ٹھیک ہے، سب کی سننی چاہیے۔ ہم یہاں اکثریت کے فیصلے کے لیے ہیں۔ وہ ولی کی طرف مڑی۔ یہ ایک غیر متوقع حرکت تھی۔ اجلاس میں موجود سب لوگ ولی کو دیکھنے لگے، جو اب تک ایک خاموش مبصر تھا۔ جنید بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ولی، آپ اتنی دیر سے سب کی بات سن رہے ہیں۔ آپ میرے پی اے ہیں، میرا رائٹ ہینڈ۔ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے، ایک غیر جانبدار نقطہ نظر سے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے فجر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا، پراسرار مفہوم پوشیدہ تھا۔ پھر وہ اپنا سر ہلکا سا جھکا کر بولا، میڈم، میں آپ کی رائے سے متفق ہوں۔ بزنس کے لحاظ سے رئیس ٹیکسٹائل کے فوائد واضح ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ بزنس پارٹنرشپس اپنے ساتھ ایسے مسائل اور پیچیدگیاں لے کر آتی ہیں جو طویل مدتی منصوبوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان کی شہرت جتنی بلند ہے، ان سے منسلک خطرات بھی اتنے ہی گہرے ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی ایسے وینڈر کا انتخاب کرنا چاہیے جو صرف مادی فوائد ہی نہ دے، بلکہ جس کے ساتھ وابستگی محفوظ اور پرسکون ہو۔ اس لحاظ سے میرا بھی یہی ماننا ہے کہ ہمیں رئیس ٹیکسٹائل سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج گئے۔
صفدر کا منہ کھلا رہ گیا۔ باقی ہیڈز حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ ایک پی اے جو محض شیڈیول اور فائلیں سنبھالنے کے لیے تھا، وہ بزنس کے اتنے بڑے فیصلے پر اتنے پر اعتماد انداز میں کمپنی کے سب سے بااثر پارٹنر صفدر کی رائے کے خلاف بول رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ فجر کے موقف کی حمایت کر رہا تھا، حالانکہ فجر نے خود کہا تھا کہ وہ اکثریت کا فیصلہ مانے گی۔ جنید کا رد عمل سب سے شدید ہے۔ وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، شبے اور تشویش کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ ولی کو گھور رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ولی محض ایک پی اے نہیں تھا، وہ اس کا رئیس کے خلاف بولنا یہ کسی گہرے کھیل کا حصہ تھا۔ فجر ولی کو دیکھتی رہی۔ اس کی بات سن کر اسے ایک عجیب سی تقویت ملی۔ کوئی تو تھا جو اس کے بزنس پارٹنر کے سامنے بھی اس کے موقف کی حمایت کر رہا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ تم کون ہو اس معاملے پر رائے دینے والے؟ یہ کمپنی کے بزنس کا فیصلہ ہے۔ صفدر کا لہجہ سخت ہوا۔ صفدر صاحب، یہ میرا پی اے ہے اور میں نے ان سے ان کی رائے پوچھی ہے۔ وہ میرے کام کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی بات سننے کا مجھے پورا حق ہے۔ جنید خاموشی سے یہ بحث سن رہا تھا۔ وہ ولی کو دیکھے جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر سوالیہ نشان تھے۔ بحث کچھ دیر اور چلتی رہی، مگر اکثریت رئیس ٹیکسٹائل کے حق میں تھی۔ فجر جانتی تھی کہ اسے یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اکثریت کا فیصلہ قبول ہے۔ ہم رئیس ٹیکسٹائل کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے، مگر تمام لیگل اور دیگر معاملات کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے۔ جنید، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جنید نے سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ اجلاس ختم ہوا۔ وہ لوگ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ان میں ولی بھی تھا، کیونکہ فجر ایک ضروری کال سننے جا چکی تھی۔ ولی کے قدم اب منار کے آخر میں بنے کیفے کی جانب اٹھ رہے تھے۔ جنید اس کے پیچھے ہوا۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ تم نے میٹنگ میں یہ کیا کیا؟ وہی کیا جو ضروری تھا۔ وہ چلتے ہوئے جنید کی طرف دیکھے بنا بولا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پی اے والی معصومیت نہیں بلکہ ایک سنجیدگی تھی۔ ضروری تھا؟ تم جانتے ہو تم کس کے خلاف بولے ہو؟ رئیس گروپ کوئی معمولی پارٹی نہیں، انڈسٹری ان کے نام سے کانپتی ہے۔ ان کی ناک کے نیچے تم ان کے خلاف کھیل نہیں کھیل سکتے۔ میں یہاں کھیل کھیلنے نہیں آیا، میں یہاں کھیل ختم کرنے آیا ہوں۔ جنید چٹک گیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میری بات سنو، میں کافی عرصے سے یہاں ہوں۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ رئیس اورنگزیب ایک خطرناک انسان ہے۔ اگر اس نے تمہیں یہاں بھروسہ کر کے بھیجا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، تو اس کا مطلب ہے فجر کا اس سے کوئی ایسا لنک ہے جو بہت گہرا اور شاید تاریک ہے۔ جنید کی بات سن کر وہ رک گیا اور پلٹ کر فجر کو دیکھا جو کچھ فاصلے پر فون پر بات کر رہی تھی۔ پھر وہ جنید کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل تسخیر عزم تھا۔ ولیم ولی صاحب، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس چکر سے نکل جاؤ۔ رئیس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور اگر فجر کا ان سے تعلق ہے تو شاید وہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ اسے بھول جاؤ، اپنی زندگی بچاؤ۔ اس کے چہرے پر ایک سرد، فیصلہ کن مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد اور غصہ باہر جھلکا۔ یہ اس کا اصلی روپ تھا۔ اس نے جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نصیب پر چھوڑنے نہیں آیا میں اسے، رئیس کے حلق سے نکال لوں گا۔ اس کا انداز، اس کی آواز کی شدت اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا جنون، یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع اور طاقتور تھا کہ جنید ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر دہشت اور مکمل بے یقینی کے تاثرات تھے۔ وہ ولی کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے کسی نامعلوم خطرے کو دیکھ رہا ہو۔ ولی نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور بغیر پیچھے مڑے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کیفے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا، فجر کی حفاظت، اور جو کوئی بھی اس مقصد کے راستے میں آئے گا، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اسے ہٹا دے گا۔ پچھلے 6 ماہ رئیس کے سائے میں اس نے یہی سب تو دیکھا تھا۔ جنید وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ شخص کون سا کھیل کھیل رہا تھا، مگر وہ اتنا ضرور جان گیا تھا کہ ولی اورنگزیب اور رئیس اورنگزیب کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے والی تھی، اور اس جنگ کا مرکز فجر معراج تھی۔
منار کی بلندی پر واقع بیلکنی جہاں ڈھلتی شام اپنے رنگ بکھیر رہی تھی، آسمان پر سرخی اور نارنجی کے شیڈز کھل رہے تھے اور نیچے شہر کی مدھم روشنیاں زندگی کا پتہ دے رہی تھیں۔ تازہ ہوا کا لمس فجر کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جو دن بھر کی تھکن کو کم کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ وہ اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس تھی، بیگی پینٹ اور اوپر ایک ڈھیلی سفید شرٹ جو ہوا کے ہلکے جھونکوں سے لہرا رہی تھی۔ اس کے بال لاپرواہی سے ایک ڈھیلی پونی ٹیل میں بندھے تھے اور چہرے کے آگے آنے والی لٹوں کو قابو کرنے کے لیے اس نے سفید ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا، جو شاید اپنا کام پوری طرح نہیں کر رہا تھا۔ کانوں میں سفید ٹاپس شام کی روشنی میں دھیمی چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے اور آج رئیس گروپ کے حق میں آنے والے فیصلے نے اس بوجھ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ریلنگ تھامے آنکھیں بند کیے، شاید سکون تلاش کر رہی تھی۔ وہ کئی لمحے اسی طرح خاموشی سے کھڑی رہی جب اچانک اس کے عقب سے ایک مانوس دھیمی آواز ابھری، یہ آپ کے لیے۔ ولی اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 2 اسٹیمنگ کافی کے مگ تھے، ایک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے۔ فجر نے آنکھیں کھولیں اور مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا، مگر کافی کا مگ تھام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ولی اس کا پی اے تھا، وفادار اور قابل، مگر غلام ہرگز نہیں۔ ولی مسکرایا اور کچھ فاصلے پر اس کے برابر میں ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ کافی کی خوشبو شام کی ہوا میں گھل گئی۔ کچھ دیر تک صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور کی آوازیں ان کے درمیان حائل رہیں۔ پھر فجر نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز دھیمی تھی، تو تمہاری وائف کیا کرتی ہے؟ یہ سوال واقعی غیر متوقع تھا۔ ولی کے چہرے پر پہلے حیرت نمودار ہوئی، پھر ایک بے ساختہ گرم جوش ہنسی اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ وہ مڑا اور فجر کو دیکھا، جو الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولی کی ہنسی فجر کے چہرے پر حیرانی لے آئی۔ حکم دیتی ہے، روب جھاڑتی ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ فجر اسے حیرانی اور تجسس سے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی ایک اچھا انسان لگتا تھا۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ فجر کا اگلا سوال فوراً ہی آ گیا۔ اس بار ولی نے بھی رخ موڑا، اس کی نظریں فجر کے چہرے پر تھیں۔ حکم مانتا ہوں، روب سہتا ہوں، اس نے تھوڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ولی کی بات سن کر فجر کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً مڑ گئی اور کافی کا گھونٹ لیا۔ اس کا سماجی دائرہ ایسا نہیں تھا جہاں زندگی کے ساتھیوں کے بارے میں ایسے بے تکلف تبادلے ہوتے ہوں، اور نہ ہی اس کے اتنے قریبی دوست تھے۔ وہ یہ جواب سن کر واقعی سٹپٹا گئی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولی۔ اب کی بار آواز میں ہلکی سی جھجک تھی۔ تم 24 میں سے 16 گھنٹے تو میرے ساتھ بندھے رہتے ہو، وہ ناراض نہیں ہوتی؟ ولی کے چہرے سے شرارت غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی اتر آئی۔ وہ ناراض ہے، روٹ کر چلی گئی ہے۔ اگلے جواب پر فجر مزید حیران ہوئی۔ اس نے مڑ کر ولی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف واضح تھی۔ منانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی ولی نے وضاحت کر دی۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ اترتی شام پہلے سے زیادہ خاموش اور اداس محسوس ہونے لگی۔ رئیس گروپ کے حق میں فیصلہ، اسے قبول کرنا اور آنے والی جنگوں کے لیے تیار رہنا، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا، پھر ولی کی آواز ابھری، محتاط مگر سنجیدہ۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ فجر نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں ابھی تک دور خلا میں تھیں۔ آپ سفید رنگ بہت پہنتی ہیں، ایسا کیوں؟ اس کی نظریں فجر کے سفید لباس پر تھیں۔ فجر نے دھیرے سے سر موڑا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی گہرا خیال تھا۔ سفید ولی کا پسندیدہ رنگ تھا، مگر وہ اکثر اسی رنگ میں نظر آتی تھی۔ اس نے ولی کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسا جواب دیا جو اس کے ساتھ کھڑے شخص کے وجود کو ہلا گیا۔ ایک بیوہ پر اس رنگ سے زیادہ کیا سوٹ کرے گا؟ یہ ایسا جواب تھا جس نے ولی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اسے اپنا آپ کسی قبر میں گڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر موت کا سایہ لہرایا۔ وہ واقعی اسے مرا ہوا سمجھتی تھی اور خود کو اس کی بیوہ۔
ایک لمحے کو اس کے دل میں شدید ناقابل برداشت درد اٹھا۔ آنکھوں کے سامنے 2.5 سال پرانے مناظر تیزی سے ناچنے لگے۔ جس فجر کے لیے، جس کے تحفظ کے لیے، جس سے دوبارہ ملنے کے لیے وہ اتنا کچھ سہ کر، موت کے منہ سے نکل کر، اپنی شناخت چھپا کر، دشمن کے دل میں جگہ بنا کر یہاں آیا تھا، وہ اسے مر چکا سمجھتی تھی اور اس کے نام کی نسبت سے خود کو جوڑ چکی تھی۔ اس کے سینے میں درد کی لہریں اٹھیں، اتنی شدید کہ جیسے کوئی مٹھی میں دل کو مسل رہا ہو۔ الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے، کچھ گرم کڑوا سا حلق میں اٹک گیا۔ پچھلے 6 ماہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس نے صرف فجر تک پہنچنے کی، اس کی خبر رکھنے کی کوشش میں گزارا تھا۔ 6 ماہ پہلے جب اس نے اسے دور سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ رئیس جیسے شاطر، طاقتور شخص کا بھروسہ جیتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اسی کی ناک کے نیچے رہ کر، اس پر نظر رکھ کر ایک خطرناک کھیل کھیل رہا تھا۔ کس کے لیے؟ اسی لڑکی کے لیے جو اسے مرا ہوا سمجھ کر بیوہ بنی گھومتی تھی۔ اس کے ذہن میں پچھلے 6 ماہ کی جدوجہد، خطرات، قربانیاں، ناکامیاں، سب ایک فلم کی طرح چل گئیں۔ سب کچھ اتنی آسانی سے کہاں ملتا ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس ایک جملے کے بعد اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں الٹ گئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے وجود میں درد اور سناٹا چیخ رہا تھا۔